شطرنج کی گیم تو آپ سب نے دیکھی ہوگی اور کھیلی ہوگی. یہ بات یاد رکھنا, میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں. اگر یہ سارے جو مورے ہیں یہ اگر کھڑے بھی ہوں چیس بورڈ کے اوپر اور بادشاہ میٹ ہو جائے تو آپ گیم جیت جاتے ہیں. اور اگر یہ سارے مورے مارے جائیں اور بادشاہ میٹ نہ ہو تو آپ جیت نہیں سکتے. میں بادشاہ کو میٹ کرنے والا ہوں بندہ ہوں. میں سر لوں گا, میں سر سے مقابلہ کروں گا اور جمہور طریقے سے کروں گا. مولانا صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ آئیں عوام میں الیکشن لڑیں. آپ نے پہلے اپنی زبان ضبط کرائی ہے مجھ سے, کیونکہ آپ نے عوام میں خدمت نہیں کی. ہم عوام کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ ہے, خدمت کا رشتہ ہے, اس لیے عوام ہمیں پسند کرتی ہے. آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب اس حلقے سے تم بھاگنا مت. مجھے رپورٹ مل رہی ہے تم بھاگ رہے ہو یہاں سے. تم عبدالخیل والا اپنے گاؤں والا حلقہ چھوڑ رہے ہو پہلی دفعہ اور تم بھاگ رہے ہو. تم یہی لڑنا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ پیزا تمہیں 45,000 کی لیڈ دی تھی, پیزا تمہیں انشاءاللہ 90,000 کی لیڈ دوں عوام کی طاقت سے. اور اب میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے سندھ بھیج کے بلاول تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاسی شلوار سندھ میں بھی اتاروں گا. تمہاری سیاسی شلوار میں سندھ میں اتاروں گا. اس دفعہ عمران خان سندھ میں بھی حکومت بنائے گا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں, تو تگڑا ہو جا. تو بھی تگڑا ہو جا. تیرا باپ بہت بڑا بدماش ہے سندھ کا, اپنے آپ کو کہتا ہے. میں سندھ میں آؤں گا, کمپین کروں گا, تیرے باپ کی بدماشی میں دیکھ لو کتنا بڑا بدماش ہے وہ. تو ہے ہی کچھ نہیں. تیرا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو ہے کہ تو ہی کیا ہے تو. یہ میں ان کو میسج دے رہا ہوں. یہ غلط طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. آج تک شکر ہے میرا ریکارڈ ہے, اب سب ڈی خان کے لوگ کھڑے ہیں, ڈی خان کا میڈیا کھڑا ہے. آج تک میں نے وکٹمائزیشن نہیں کی. میرے خلاف بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا. سرکاری ملازمین ہوں گے, سرکاری افسران ہوں گے. ایک کلاس 4 کا ملازم سے لے کر کوئی سرکاری ملازم افسر نہیں کہہ سکتا کہ اس بنیاد پہ کہ وہ فیس بک پہ یا ووٹ پہ یا پروگرام میں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو اور میں نے وکٹمائزیشن کی ہو اس کی. جبکہ اپنی حکومت میں اتنا زور میں رکھتا ہوں, کسی کو بھی اٹھائے کہیں پھینک سکتا ہوں. میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ سیاسی ہے کس سے؟ اپنے اپوننٹ سے. تم نے جو کام شروع کیا ہوا ہے, تم نے جو وکٹمائزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے, خدائی کے ساتھ تمہارے ساتھ میں کروں گا نا, لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوگا. میرے تو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے نا کہ میرے ساتھ تمہیں زیادتی کی ہے, غداری کے پرچے کاٹ کے, دہشتگردی کے پرچے کاٹ کے. لیکن تمہارے ساتھ جب ہوگا تو لوگ افسوس نہیں کریں. پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ایسا کر رہے تھے نا بھگتو. اور رانا ثناء اللہ ان سب نے بھاگ جانا ہے. یہ سارے دبئی بھاگ جائیں گے, لندن بھاگ جائیں گے, تو رہ جائے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ بھائی مجھے موت قبول ہے, ان دلوں اور بغیرتوں اور کرپٹ لوگوں کی فیور قبول نہیں ہے. اس سے بڑی بات نہیں ہے. سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ انہوں نے انٹرم حکومت بنائی ہوئی ہے اپنی, اور یہ پرچے کاٹ رہے ہیں. میرے پہ ایک ہی ایف آئی آر ہے ڈی خان میں 2 تھانوں میں. اس کے بعد وہی ایف آئی آر پنجاب میں, پھر وہی ایف آئی آر سندھ کے ہر تھانے میں. غداری میں نے کون سی غداری کی ہے؟ میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اسے میں نے بولا ہے باسٹرڈز پی ڈی ایم والوں کو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یو آر باسٹرڈز. حرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوانڈی کی پیداوار ہوئے. حرام خور بھی حرامی ہوتا ہے. تم سارے حرام خور ہو اور ثبوت پڑے ہوئے ہیں, پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے حرام کھایا ہے, اس قوم کا پیسہ کھایا تم نے. تم حرام خور ہو. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی اسٹریٹ پہ قائم ہوں. جس پہ انہوں نے کہا نا کہ جی اس نے اس سے نفرت پھیلوائی ہے, تو جس کو میں نے حرامی کہا تھا وہ پی ڈی ایم تھی. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یو آر باسٹرڈز. آؤ 4 پرچے اور بھی کاٹ رہا, تگڑے ہو جاؤ. وہ فیصل کنڈی تم بڑی بڑی باتیں سنا کر رہے ہو. مجھے کسی نے بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ میری اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں. اور تیری کیا حیثیت ہے 2 ٹکے کے آدمی؟ اور تیرے باپ نے عید ڈسٹرکٹ کوسل کی چیئرمینی کے بعد سرکاری گاڑی نکلوائی تھی آکشن میں, اس پہ اس سے بھی ساری زندگی گزاری. تو نے ساری عمر گزاری ڈپٹی اسپیکر بننے تک, پھر حرام خوری کر کے تو نے پیسہ کما لیا. تیری حیثیت کیا ہے؟ میرا تھا 83,000 ووٹ 2018 میں, اور ٹٹو تیرا 19,000 ووٹ تھا. یہ تیری عوام میں حیثیت ہے, یہ ڈی خان میں تیری حیثیت ہے. اس کے بعد ابھی بلدیات میں تو میرے پہ لڑا ہے, تو میرے بھائی کے تیرے سے ڈبل ووٹ ہے. یہ ریکارڈ پڑا ہے سامنے. تو حیثیت کی بات کرتا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تجھے عوام نے بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے عوام نے ووٹ دیا تھا, تو نے عوام کا پیسہ کھایا, عوام کی نوکریاں بیچی. اس کے بعد تیرا رزلٹ سامنے ہے, 19,000 ووٹ. تو حیثیت کی باتیں کرتا ہے. تو ایک نان الیکٹڈ آدمی ہے, تو بیٹھتا کیسے ہے کیبنٹ میں جا کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے کیبنٹ, پارلیمنٹ الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے. تمہاری طرح بھکاری جا کے سفارشی نہیں بیٹھے ہوتے تمہاری طرح. دوبارہ حیثیت کی بات نہ کرنا, ورنہ خدائی قسم تیرا وہ حال کروں گا تو یاد رکھے گا. میں نے تیرے چیئرمین بلاول کو بھی حیثیت یاد دلائی ہوئی ہے. گریز بلتستان میں میرے خلاف کمپین کر رہا تھا, رزلٹ دیکھو, ٹوٹل 3 سیٹیں جیتا ہے پورے گریز بلتستان میں. کشمیر کا رزلٹ دیکھ لو. کہ پی ڈی ایم نے جو ایک طریقہ کار بھی اختیار کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ
بوگس پرچے کاٹ رہے ہیں، جعلی پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تقریباً 132 زیادہ پرچے کاٹ چکے ہیں دہشت گردی کے، اور اسے کون سی دہشت گردی کی ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک طرف بلاتے ہیں کہ آپ پیشی پہ آؤ، پیشی پہ نہیں آؤ گے تو آپ کو ہم گرفتار کریں گے، اسے گھر پہ حملے کر دیتے ہیں، اور جب وہ پیشی پہ آتے ہیں تو راستے پولیس کھڑی کر کے اس کے اوپر گیس شروع کر دیتے ہیں، لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو وتیرہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا جنگل کا قانون ہے یا کوئی پاکستان کا آئین؟ کوئی ان کے مطلب ہے کہ ان کے ملازم ہیں پاکستانی لوگ جو ہیں، یا آئین جو ہے وہ ان کی کوئی مرضی سے ہے کہ یہ جو چاہیں گے اس آئین میں یہ ترمیم کر کے اور بغیر قانونی طور پہ ان کی پاس میجارٹی ہے نہیں، اور یہ آئین میں جو بھی ہے خلاف ورزی کریں، آئین توڑ دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے ان کو۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات، پہلی بات، میرے پہ انہوں نے غداری کے پرچے کیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پوری اسمبلی سے جو پی ڈی ایم کی بیٹھی ہے اس وقت، کہ ان کے باپ اور بھائیوں میں کتنے لوگوں نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے، یہ بتائیں گے آپ؟ یہ سارے انگریز سے غلام رہے ہیں، ان کے دادے اور باپ بھی انگریز سے غلام رہے ہیں، اور یہ بھی آج انگریز سے غلام ہیں۔ میرے باپ اور میرے بھائی نے اس پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے۔ اس سے پہلے تحریک پاکستان نے، میرے خاندان نے ان 8 لوگوں میں سائن کیا ہے قائداعظم کے ساتھ، یہ ریکارڈ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے خاندان کے نام ہے، ہمارے آبا اجداد کے نام ہے، قربانی ہے، ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ کشمیر آزاد کرنے کے لیے ہمارا آبا اجداد کے لڑے ہیں، جا کے فوج کے ساتھ کشمیر آزاد کیا ہے۔ ان بغیرتوں کے خاندانوں میں تو ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، اصل غدار اور غلام یہ ہیں۔ دہشت گردی کے پرچے ہمارے پہ کر رہے ہیں، اس ملک پہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہمارے کتنے پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں پچھلے 3 مہینے میں، آپ دیکھ لو، صرف ہمارے علاقے میں دیکھ لو، ہمارے فوج کے کتنے جوان افسران شہید ہوئے ہیں وہ دیکھ لو۔ دہشت گرد ہمیں بنا کر اور یہ سیاست کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کر، جو ان کی حکومت کا مقصد ہونا چاہیے، جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے، وہ تو یہ پورا کر نہیں رہے۔ یہ تو صرف لگے ہوئے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے۔ کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن نہ کرا کے جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، میں ان کو کھلا پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آئین کو نہیں توڑنے دیں گے۔ ان کو ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور اگر آئین کا تحفظ اس ملک میں کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں۔ یہ پورا پاکستان کی 22 کروڑ عوام غدار ہے، اپنے آئین کا تحفظ کرے گی وہ اگر تحفظ کرنا غداری ہے۔ الیکشن کراؤ، الیکشن سے نہ بھاگو۔ باقی فیڈرل الیکشن ہے، یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اکٹھا کراتے ہیں، بعد میں کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں، وہ کراتے ہیں، اور بھائی تم بیٹھے رہو۔ تم نے جو 1 سال میں کبڑا نکالا ہے اس ملک کے پورے اکانومی کا، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کا امن و امان آپ کے سامنے ہے، انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، قرضے قصے اتار نہیں رہے، IMF ان سے بات نہیں کر رہا۔